اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج رات کا ایک خاص عمل بہت سارے مسائل کے حل کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس عمل کا نام ہے اللہ کی خاص رحمت اور اس کا خاص فضل حاصل کرنے کا مکمل طریقہ۔ اس میں تمام کی تمام باتیں بتائی جائیں گی، زندگی کو کس طریقے سے خوشحال بنانا ہے، امن و سلامتی کو کس طریقے سے پانا ہے، زندگی کے اندر سے زوال تذلیل خرابیوں کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کا سایہ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو مکمل عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ چلو کچھ ایسی باتیں جو کہ بتائیں گے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری زندگی کے اندر کون کون سے مسائل کس وجہ سے آتے ہیں، کون کون سے گناہوں سے آتے ہیں، اور اللہ پاک کی کس طریقے سے پکڑ ہوتی ہے جس کے بعد ہم ان تذلیل اور ذلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی جب بھی آئے گی تو اس کی وجہ ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے خود کو باہر سمجھتے ہوں گے، بہت جان بوجھ کے لڑتے ہوں گے، جان بوجھ کے اپنے اندر آکڑ غرور پیدا کرتے ہوں گے، جان بوجھ کے اپنی طاقت کا سکہ منوانے کی کوشش کرتے ہوں گے، جان بوجھ کے ایک دوسرے کا حق مارنے کی، اپنے آپ کو زیادہ کرنے کی، دوسروں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جو کہ انسان کو ایک دوسرے کا حق کھانے کے مترادف سمجھ کر اس انسان کا رزق جتنا بھی ہوتا ہے اس کے اندر اللہ پاک تنگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس انسان کا رزق پورا نہیں ہوتا۔ یا اگر تنگی پیدا نہ کرے تو اس انسان کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر اتنا لالچ اور حرص پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جتنا بھی اس کے پاس ہو اس سے پیٹ نہیں کرتا اس کا۔ اب ہم دوسرے سٹیپ کی بات کرتے ہیں جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے مسئلہ ہر وقت، کہ قرض داری بہت ہے۔ قرض داری ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جتنے افراد کے ساتھ بھی یہ فتنہ چل پڑتا ہے تو ان کی زندگی کو تباہی اور زوال کے اوپر کھینچتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرض داری کی وجہ کیا بنتی ہے۔ قرض داری کی سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کا اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر سوچنا۔ وہ انسان جو اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر سوچتا ہے وہ ہمیشہ قرض داری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس نتیجے میں جو اللہ پاک کی ذات ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر، جس میں اللہ پاک کی ذات نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اگر کم رزق ہو اور آپ جتنا آپ کے پاس موجود ہو آپ اسی کے اوپر شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کی مدد کر دے گی، مگر کس سے قرض اٹھانے سے گریز کریں گے۔ لیکن جب ہم نے اپنی اوقات کو پیچھے رکھ کے اپنے اندر دنیاوی خیالات کو پیدا کیا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم پیچھے ہیں، تو ہم نے قرض لے کر اپنے آپ کو ان کے برابر کرنے کی کوشش شروع کی، تو اس نتیجے میں انسان کے اوپر زوال کا تمام ایریا قائم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی جو کلام پاک کے اندر جو فرمان ہے رب کریم کا، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے انسان کا رزق پہ مزید تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرض انسان کے رزق کو روک دیتا ہے اور اس کے اوپر مزید مسائل اور مشکلات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کسی مصیبت سے باہر نکلتا ہے تو کسی مصیبت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کا عہد نہیں بچتا۔ اب اگر ہم تیسرے مسئلے کی بات کریں جو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے اولاد کی نافرمانی۔ اولاد کی نافرمانی ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہے، بچے ان کے 5 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، نافرمانی کے اوپر چل پڑے اور وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب اس کی جو 2 بڑی وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین اسلام کی جو اندرونی کیفیت ہے، جو جذبہ ایمانی ہے، اس کے بچوں کے اندر روشنی نہیں ڈال پاتے۔ اور جو دوسری وجہ ہے تو وہ ہے ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کے برابر
دنیا کی طرح بنانے کے لیے جب اقدام اٹھاتے ہیں تو اس وقت وہ حلال اور حرام بھول جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ جو رزق وہ کما رہے ہیں وہ حلال کے طریقے سے آ رہا ہے، حرام کے طریقے سے آ رہا ہے، اس میں کتنا جائز تھا کتنا ناجائز تھا، اور اس نتیجے میں جو وہ اپنے اولادوں کو عیاشی اور امن کا طرف لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اولاد ان کے لیے نافرمانی اور سرکشی کا باعث بن گئی ہے. اور جب ماں باپ اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص زوال ان کو لگتا ہے، اور اس زوال کے اندر ماں باپ کا جو دل ہوتا ہے، جو دماغ ہوتا ہے، جو ان کا جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی پورا نہیں کر پاتے، اور ان کے گھر میں دن لڑائی جھگڑے رہ جاتے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر رزق پورا نہیں ہوتا، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی تو بھی بے اثر ہو جاتی ہیں. اب اگر ہم تیسرے فیز کی چوتھے پروسیس کی بات کریں تو اس کے اندر جو بار بار مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ ہے دشمن عناصر. ہر انسان ہے جو اچھائی اور بھلائی کو آگے ترجیح دیتا ہے اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. جو دنیا کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جو خود کو اونچے سے اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ دیکھ کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اب ہم نے بات بتانی ہے کہ دشمن کا وجود کس طریقے سے پیدا ہوا. ایک دشمن انسان کے لیے آزمائش کے روپ میں بنتا ہے کہ اس سے انسان کو عبرت ملے اور انسان کسی قسم کے کوئی برائی خرابی یا ذلت والا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کر سکے. اور دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ وہ دشمن انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کے نتیجے میں دکھائی دیتا ہے، جس میں وہ انسان جو اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے سے طاقتور ان کے آگے جھک جاتا ہے، ان کی منتیں کرتا ہے، ان کا دوست بنتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا کر ان کی غلامی کرتا جاتا ہے، تو پھر اس انسان کے اوپر ایک زوال کا قلم لگ جاتا ہے. اور جتنا وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ طاقت کا استعمال کرتا ہے اور جو کمزور لوگ ان کو رلاتا ہے تڑپاتا ہے تو اس کا جو عذاب ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اس کے اپنے ہی دشمنی کا نشانہ بناتے ہیں، جس کے بعد وہ انسان جب ان کی چال میں پھنس جاتا ہے تو اس کو وہی لوگ رلاتے ہیں تڑپاتے ہیں، دن رات مارتے ہیں جلاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کی زبان اس کی نگاہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا اور وہ یہ عذاب اٹھاتا ہے. اب اس کی وجہ صرف یہی کہ اس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتے ہوئے جو عزت اور قدر والے تھے ان کو اس نے گری نظر سے دیکھا، جو ظالم اور فتنہ پرست تھے ان کو اس نے اپنا دوست ٹھہرایا اور وہ اللہ کی حد سے آگے بڑھ کر نکلا. اب ہم اگلے پانچویں پروسیس کی بات کریں، پانچویں سٹیپ کی بات کریں تو اس کے اندر جو آج کل کے حالات کے مطابق ایک اہم مسئلہ چلا ہوا وہ ہے حقوق کی خلاف ورزی. گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے، بے سکونی، افراتفری، اس طرح کے معاملات دکھائی دیتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بے حرمتی، جس میں ادب کا ختم ہو جانا، جس میں صبر کا ختم ہو جانا، جس میں شکر کا ختم ہو جانا، اور جس میں اپنے اوقات کو بھول جانا. یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس وجہ سے انسان اپنے آپ کو خرابی کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ پاک کا عذاب گرتا ہے. اور جب اس گھر کے اندر یہ چیزیں شیطانی رجس پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک رحمت کا سایہ موڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد انسان کے گھر میں امن نہیں آتا. ہر وقت لڑائیاں جھگڑے آفات گردشیں، ہر وقت مسائل اور مسائل ہی دکھائی دیتے ہیں. اب یہ پانچ ہم نے آج کے دن سٹیپ بتائے اس عمل کے اندر کہ ہم نے ان کو مکمل ختم کرنا، اور اس کا ایک ہی طریقہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں. توبہ کے لیے ہم جو ہم سے گناہ خطائیں ہوئی ہم ان کا مکمل محاصرہ کریں، بتائیں رب کریم کی بارگاہ میں جا کر کہ اب سے غلطیاں ہوئی، ہم نادان ہو کر غلط کر بیٹھے، جرائم کر بیٹھے، تو ہم معافی مانگتے ہیں اور آپ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمارے اوپر اپنی رحم کی نگاہ فرماتے ہیں. اور یہ توبہ کے طریقے کے لیے کہ ہر روزانہ وہ 8 نوافل پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے اور عشاء کے بعد بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ دعا کریں گے، اور اس دعا میں وہ روزانہ 10 آیات قرآن پاک کی کسی بھی سورت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کے لیے اور تمام گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. یہ آپ کا عمل ہے، توبہ آپ کی ہو جائے گی اور 8 دن بعد آپ کو جا کر سکون ملے گا. اور اس کے بعد آپ جتنا بھی ہو سکے سورہ فلق کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 11 دن تک.
اور اسی کا پانی دم کر کے پئیں گے، اللہ پاک کے ساتھ عمل کریں گے۔ جزاک